ہر دور میں پرفیوم کے بے تحاشا استعمال سے اور اس کے شوقین افراد کے موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی تعداد سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ تو اس حد تک شوقین ہوتے ہیں کہ پرفیوم کی ایک بڑی کلیکشن جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کو خوشبو کی درست استعمال کا علم نہیں ہوتا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پرفیوم لگانے کے کچھ 1-2 گھنٹے بعد ہی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، یا پھر پرفیوم کے بے تحاشا استعمال سے وہ اپنی جلد کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ اب اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے ماہرین کی موجودہ ریسرچ کے مطابق ویڈیو بنائی ہے۔ اس ریسرچ کی مدد سے پرفیوم کو دیرپا بنایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ پرفیوم کے استعمال کا مکمل طریقہ کار بتایا جا سکتا ہے، جس سے بہت سے خطرناک قسم کی بیماریاں یعنی کہ جلدی امراض سے بچا جا سکے اور اس کے علاوہ بالوں کے کمزور ہونے سے بھی بچا جا سکے۔ ماہرین نے جسم کے کچھ ایسے حصے دریافت کر لیے ہیں جہاں پرفیوم کے استعمال سے خوشبو کو دیر پا بنایا جا سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرفیوم کے سپرے کے لیے آپ کے بال بہت مناسب جگہ ہیں؟ بال پرفیوم کو جذب کر لیتے ہیں، جس سے پرفیوم زیادہ وقت تک برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بال خوشبو یعنی کہ پرفیوم کو جذب کر لیتے ہیں اپنی جڑوں میں، جس سے اس کا اثر دیرپا بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر آپ الکوہل ملا پرفیوم استعمال کر رہے ہیں تو اس سے بالوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس قسم کی پرفیوم کا استعمال بالوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بالوں کو بہت زیادہ کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بال ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ الکوہل ملی پرفیوم کے استعمال کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ پرفیوم کو سب سے پہلے کسی برش پر چھڑک لیا جائے اور برش پر چھڑکنے کے بعد اسی برش کو بالوں میں پھیر لیا جائے۔ بعض لوگ کان کے نیچے پرفیوم لگاتے ہیں یعنی کہ گردن پر۔ اس سے جلد پر بہت سے ناخوشگوار اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں سے جلد خشک ہو جاتی ہے۔ پرفیوم لگانے کے لیے کان کا اوپری حصہ ایک بہترین جگہ ہے جس کی جلد خشک نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ چکنی جلد خشک جلد کے مقابلے میں زیادہ دیر تک خوشبو کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ گھٹنوں کا نرم حصہ بھی ان مقامات میں شامل ہے جو کہ پرفیوم کو زیادہ دیر تک برقرار رکھتے ہیں۔ چلنے سے ٹانگوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرفیوم زیادہ دیر تک اور زیادہ متاثر کن ثابت ہوتی ہے۔ خوشبوؤں میں پرفیوم کی نسبت عطر کا استعمال زیادہ بہتر ہے اور اس سے جلد کے امراض سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ جوتے پہننے سے پہلے اگر ٹخنوں پر خوشبو کا چھڑکاؤ کر لیا جائے تو پیروں سے بدبو آنے والے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق لباس پہننے سے پہلے جسم کو خوشبو لگا لینی چاہیے تاکہ خوشبو جسم میں جذب ہو جائے۔ اس کے علاوہ اونی ملبوسات کا استعمال خوشبو کو دیرپا بنا دیتا ہے، یعنی کہ ایسے کپڑوں کا استعمال جو کہ اون سے تیار کیے گئے ہوں خوشبو کو زیادہ دیرپا بنا دیتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی کمنٹس کے ذریعے ہماری اصلاح کرتے رہا کریں تاکہ قیمتی اور مفید معلومات کا یہ سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں عظیم اکرم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔